اللہ الرحمن الرحیم فالمقصود من معرفة المورد مثلا أن يعرف أنه مما يختلف آخره في كلامهم يجعل آخره مختلفا فيطابق كلامه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. سوال چل رہا تھا مصنف علیہ رحمہ نے مشہور تعریف چھوڑ کر مورب کی نئی تعریف کیوں کی ہے. مشہور تعریف تو یہ ہے کہ مورب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے. اس کو چھوڑ کر نئی تعریف کی ہے کہ مورب وہ مرکب ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا. اس کا جواب تو یہ تھا جو ہے نا مصنف کی اپنی تحقیق ہے، اس لیے کہ جو مشہور تعریف ہے اس پر دور لازم آتا ہے. تو اس کے ضمن میں کچھ بیان ہو گیا تھا کہ علم نحو کی تدوین سے غرض یہ ہے کہ جس بندے کو لغت عرب کا تتبع نہیں اور سماع سے وہ لغت عرب کے احکام نہیں پہچانتا، تاکہ وہ اس علم کے ذریعے عربی صحیح کر لے. مقصد یہ تھا کہ اس کو پتہ چل جائے. اور درمیان میں سوال جواب تھا کہ جس کو عربی آتی اس کو بھی نحو سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے، تو اس کا جواب دیا کہ معتد بہا فائدہ نہیں ہے. اب یہ فا نتیجیہ ہے. سنی ہوں بھئی مورب کی معرفت سے، مورب کی معرفت سے یعنی مورب کی پہلے معرفت آئے، اس معرفت سے مثلاً وہ من جو ہے وہ یہ پہچان لے کہ مورب جو ہے نا یہ ان کلمات سے ہوتا ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے، تاکہ وہ من مورب کے آخر کو مختلف کرے عوامل کے مطابق، تاکہ اس من کی کلام عربیوں کی کلام کے مطابق ہو جائے. مقصد یہ ہے کیا کہ جی کہ مقصود جو ہے نا، مقصود مورب کی معرفت سے مثلاً وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جنہیں تتبع تے اور من لم یتتبع لغت العرب ولم یعرف احکام بالسماع. ایک کتاب تھوڑی چھوٹی جی 13 ورقاں تے لینا پھیلی ہوندی ہے، پھر سمجھ لگتی کوئی نہیں جی کہ جو وہ بندہ ہے اس کو نحو سے فائدہ ہو. تو مقصد تو یہ ہے کس سے؟ مورب کی، یعنی پہلے تعریف ہو، تعریف کے بعد اس کو یہ پتہ چل جائے کہ مورب جو ہے یہ ان کلمات سے مراد اسم ان کلمات سے ہے جن کا کلام عرب میں مختلف ہوتا ہے، تاکہ میری بلا جانے بھی اتنے سیاپا تمہیں پینا سے یا نسخے چنگے سن، جامی دے پیسے بھی تھوڑے سن، ایویں سزاروں پا بیٹھے لے کے جی کہ جڑا ہے نا کہ مقصد جو ہے وہ بھئی مورب کا آخر جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے کلام عرب میں، تاکہ وہ من او جڑا من او پرا اتنے درخت نہ ٹنگے ہے اے آپ بیماری جن لغت عرب نہیں آتی جڑا دوجی بولی دا من تو جڑا من بیٹھا سامنے جی تاکہ یہ مورب کے آخر کو عوامل کے مطابق مختلف کرے، تاکہ اس من کی کلام عربیوں کے کلام کے یہ جاءنی زیدن نہ پڑے، جاءنی زیدن پڑے، رائے تو زید دن نہ پڑے، رائے تو زید دن پڑے، مرار تو بے زید دن نہ پڑے، بے زید دن پڑے. مقصد یہ ہے کہ اس من کو یہ فائدہ ہو
میں تحفے ہو. پس مقصود اوتو خاشیت اشارہ کیا ہے کہ نفس تعریف میں کوئی فساد نہیں ہے. فساد ہے کہ تعریف سے مقصود کیا ہے. پس مقصود مورب کی معرفت سے مثلاً یہ کہ پہچانے کون اس بات کو کہ مورب ان کلمات سے ہے، ان اسماء سے ہے، ان کلمات سے. کلمہ مقصد میں سارا بچہ آ گیا. ان کلمات سے ہے کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا. عربیوں کی کلام میں اس معرفت سے وہ جب پہچانے گا تو کیا کرے گا پھر؟ تاکہ بنائے کون او من مورب کے آخر کو مختلف، پس مطابق ہو جائے ان کی کلام کے. کی مطلب ہے مطابق ہو جائے اس کی کلام ان کی کلام کے. جی پس مقصود مورب کی معرفت سے مثلاً یہ کہ پہچانے وہ یہ کہ مورب ان کلمات سے ہے ہوتا ہے اس کا آخر عربیوں کی کلام میں، تاکہ بنائے وہ مورب کے آخر کو مختلف، پس مطابق ہو جائے کلام اس کی، یا وہ مطابق ہو جائے ان کی کلام کی. پس مقصود مورب کی معرفت سے مثلاً یہ کہ پہچانے وہ شخص اس بات کو کہ جس کو لغت عرب کا تتبع نہیں، سماع کے ذریعے لغت عرب کے حکام نہیں پہچانتا. کلمات سے ہے کہ مختلف ہو جاتا ہے آخر اس کا ان کی عربیوں کی کلام میں. اس گل نو جدو پہچانے گا تو پھر کی کرے گا؟ مورب کے آخر کو مختلف اے لے یج اعلیٰ دا مفعول ہے دوسرا، تاکہ بنائے وہ من مورب کے آخر کو کیا بنائے؟ مختلف کیا مطلب مختلف؟ بے رفع دے مقام تے کی دے وے؟ نصب دے مقام دے. جار کے مقام یہ مطلب مختلف کرے تے پس مطابق ہو جائے وہ شخص ان کی کلام کے. مطلب کی ہے کہ اس شخص کی کلام ان کی کلام کے مطابق ہو جائے. ہوں اگے چل. معرفته متقدمۃ علی معرفت انہ مما یختلف آخرہ. بس لہذا اب ضروری ہے مورب کی معرفت اس بات کو پہچاننے سے پہلے ہونی چاہیے. لہذا ضروری ہے مورب کی معرفت اس بات کو پہچاننے سے پہلے، مورب کی پہلے معرفت ہو، اس کے بعد یہ پہچانے کہ مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے. پہلے مورب کو پہچانیں، اس کی تعریف کریں، اس کے بعد یہ بات جانیں کہ اس کا آخر مختلف ہوتا ہے. لہذا تعریف پہلے، اے گل پیچھے. تعریف کیا کہ جی. لہذا اب ضروری ہے کہ مورب کی معرفت پہلے ہو، اس سے کہ مورب کا آخر کہ اس بات کی پہچان پر پہلے ہو. کس پر؟ کہ مورب ان کلمات سے ہے کہ اس کا آخر. ہوتا ہے. اس بات کو پہچاننے سے پہلے مورب کی تعریف ہونی چاہیے. پہلے چلو جی. پس مورب کی معرفت مقدم ہونی چاہیے. پہلے اور تعریف پہلے ہونی چاہیے. کس ہوتے؟ اس بات کی معرفت پر کہ مورب ان کلمات سے ہے کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا. ایس گل کو تعریف پہلے ہونی چاہیے. تے جی ایو تعریف ہوئے اگوں آ رہا تقدم مشاہلہ نفسی لازم آ گیا. جیڑی شے نو بعد وچ پہچاننا سی انہوں دے پہچاننے کو پہلے پہچان لیا. جی بس مورب کی معرفت پہلے ہونی چاہیے اس کی معرفت پر، اس شے کی معرفت پر کہ مورب ان کلمات سے ہے کہ مختلف ہوتا ہے اس کا آخر اس کا. چل بنے کے ہوں نتیجہ آخر تے ہولی گل پہنچا رہے ہیں بھی یہ تعریف نویں کیوں کیتی ہے. جی گل سمجھانی سی. جی بس مورب کی معرفت پہلے ہونی چاہیے اس معرفت پر کہ مورب کلمات سے ہے کہ مختلف ہو جاتا ہے آخر. لہذا پہلے مورب دی تعریف ہونی چاہیے، بعد اے معرفت ہونی چاہیے. دل فلو کانا تعریف ہی
واجب وجب يعرف اولا بانه مما يختلف اخره لیورف يعرف انه مما يختلف اخره فیلزم. تقدم الشيء على نفسه. بس لہذا اگر مورب کی معرفت مورب کی معرفت جو پہلے ہے وہ معرفت حاصل ہو اس اختلاف کی معرفت کے ساتھ، وہ جڑا مورب نو پہلے پہچاننا ہے نا جی وہ ایسے گل نال پہچانیے، اور مورب کی تعریف اسی اختلاف کے ساتھ کریں کہ مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے. اسی کے ساتھ کریں. لہذا پہلو اندے نال تعریف کریے پھر ایو گل پہچاننی ہے. تو واجب ہے یہ کہ پہچانا جائے مورب پہلے بائیں طور کے مورب ان کلمات سے ہوتا ہے کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا، تاکہ پھر اس تعریف سے یہ بات پہچانی جائے کہ مورب ان کلمات سے ہے جن کا آخر مختلف ہوتا ہے. تو یہ تقدم مشاعرہ نفسی بنیا کہ نہ بنیا؟ تو نہیں سمجھ آیا؟ بھی پہچاننا تو یہ ہے مورب کو پہچان کر یہ بات پہچاننی ہے کہ اس کا آخر کیا ہوتا ہے. مختلف ہوتا ہے. اب یہ جو پہلے پہچاننا ہے اگر پہلی تعریف اس کی یہ کر دیں کہ مورب وہ ہوتا ہے، آخر عوامل کے سوا مختلف ہوتا ہے. اب یہ پہچاننے کے بعد یہ بات پہچاننی کہ مورب وہ ہوتا ہے کہ جس کا، مختلف ہوتا ہے. تو یہ اپنے آپ سے شاید پہلے ہوگی. یہ اپنے آپ سے شاید پہلے آ جائے. تقدم مشاعرہ نفسی ہو گئے. ہاں جی کیا کہ جی لہذا اگر ہو مورب کی معرفت او ہوش و کونے بے اگر مورب کی جو معرفت ہے، معرفت و تعریف ہے، مورب کی جو معرفت متقدمہ ہے وہ حاصل ہو ایس گل نال کہ مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر، عوامل کے سوا مختلف ہوتا ہے. یہ بات پہچان کر پھر اس سے یہ معرفت حاصل کرنی کہ مورب وہ ہوتا ہے. آخر مختلف ہوتا ہے. تو جیڑا پہلے پہچانے ہیں بعد وچ اون دے نال جیڑا پہچانے ہیں وہ ہی نہیں، یہ جیڑا بعد وچ پہچاننا سی ان دی معرفت پہلے نہیں آ گئی تو شاید اپنے آپ کو پہلے ہو گئے. واجو کٹی کٹائی تھے لیا کرنا سی. بس ضروری ہے کہ مورب کو وہ بندہ پہلے پہچانے کہ مورب کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ بات پہچانے کہ مورب کا آخر عوامل کے اختلاف سے. اب جو مورب کو پہلے پہچاننا ہے اگر تو کوئی اور تعریف ہو پھر تو پہچان لیا، اب اس کے بعد یہ اس نے مسئلہ پہچان لیا. لیکن اگر پہلے جو پہچانا ہے وہ بھی یہی ہو کہ مورب وہ ہوتا ہے، اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سوا مختلف ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ یہ پہچاننا کہ مورب وہ ہوتا ہے. اس کا آخر عوامل کے سوا مختلف ہوتا ہے. پس اگر ہو معرفت مورب کی ایسی معرفت جو متقدمہ ہے معرفت جو متقدمہ ہے اور بچ پہلی کوئی بھی نہیں، دماغہ چ کیڑے بڑے جی. پس اگر ہو معرفت مورب کی معرفت مورب کی ایسی معرفت جو متقدمہ ہے یعنی پہلی تعریف او کی ہوئے فلو کان کی ہوئے حاصل ہو اس اختلاف کی معرفت کے ساتھ، اور مورب کی تعریف کرنی اسی اختلاف کے ساتھ. تعریف کرنی اسی اختلاف کے ساتھ. یہ بات تعریف کا تفی معرفت یا تفسیری ہو بے کدے پہلوں مورب دی تعریف اس شے نال کر دئیے تو واجب ہے تو واجب ہے یہ کہ پہچانا جائے مورب پہلے بائیں طور کہ مورب ان کلمات سے ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے آخر اس کا، انہوں پہچان کے تاکہ پہچانے وہ من اس بات کو کہ مورب ان کلمات سے ہے کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا. کی شے لازم ہے، بس لازم آ گیا شے کا تقدم اپنے آپ پر. جی بس اگر ہو مورب کی معرفت ایسی معرفت جو متقدمہ ہے حاصل ہو اس اختلاف کی معرفت کے ساتھ اور مورب کی تعریف اسی اختلاف کے ساتھ، تو واجب ہے یہ کہ پہچانا جائے پہلے بائیں طور کے مورب ان سے ہے کہ مختلف ان کلمات سے ہے کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا، تاکہ پہچانے وہ من یہ کہ مورب ان کلمات سے ہے کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا.
بس لازم آئے گا شے کا تقدم اپنے آپ پر. اپنے آپ پر. بس اگر ہو معرفت اے شے مجہول ہے کی ہے تے اے جنا اے شے مجہول ہے اے معرف ہے اے معرف ہے اے مجہول ہے اے تعریف ہے. اے پہلے پتہ ہونی چاہیے تھی کہ نہیں. معرف پہلے پتہ نہیں ہوندا. معرف دا پہلے اے پہلے ہوندا ہے. لہذا معرف دا علم پہلے تے معرف دا تے جے کر معرف جڑا ہے ان دی معرفت تاں ہوندی ہے جے پہلے معرف دی معرفت آوے. پہلے سمجھیا تے این دی معرفت آنی سی اس دی معرفت تو بعد. ہن ان دی معرفت آ گئی ان دی معرفت تو پہلا کیونکہ ان دی معرفت تاں ہونی ہے جی ان دی معرفت ہونی ہے تے نہیں. اینو آندے نے تقدم شیء نفسی. میں دماغ جو انگلاں تن نہیں سکدا بچ اکھاں چوں. اے معرف ہے اے تعریف ہے. تعریف پہلے معلوم ہوندی کہ مجہول ہوندی ہے. مجہول تصوری کو حاصل کرتے ہیں مجہول تصوری سے. وہ معلوم تصوری کیڑی شے ہے؟ معرف بیماری ہو وہ پہلے معلوم ہے تو معرف کی ہے تو پھر معرف پہلے مجہول ہے تو معرف پہلے معلوم ہے. تو جے کر معرف ان دی معرفت موقوف ہوئے کس تے معرف تے تو ہن معرف دا تا پتہ چلے گا جے پہلے معرف دا تے معرف دا تا علم آوے گا جے پہلے انہوں دور بھی آندے نہیں تے تقدم مشاہلہ نفس بھی آندے نہیں. کی آندے نہیں؟ دور بھی تے تقدم مشاہلہ نفس کی بھی. اور بیماری اے مجہول ہے اے معلوم ہے اے علم وچ پہلے وے اے علم وچ بعد وچ تے جے آئندہ علم اس تے موقوف ہوئے جیڑا علم وچ آئندے نالوں پیچھے سی اے علم وچ آئندے نالوں پہلے ہو گیا تے تقدم مشاہلہ نفسی. جیڑی شے نے معرف دے علم آنے تو بعد آنا سی او شے معرف دے علم آن تو پہلے حاصل ہو گئی. اور کوئی طریقہ نہیں میرے کو. بس اگر ہو معرفت معرف کی وہ جو متقدم ہے. معرفت متقدمہ بھی پہلوں جیڑی ہوندی معرفت ہونی چاہیے تاکہ اگلا حکم سمجھ آوے. حاصل ہو اس اختلاف کی معرفت کے ساتھ یعنی بے او جڑی تعریف ہے وہ بھی اندے نال کریے اور تعریف معرف کی اس اختلاف کے ساتھ یہ تفسیری ہو تو پھر واجب ہے یہ کہ پہچانا جائے مورب پہلے بئی طور کے مورب ان کلمات سے ہے کہ مختلف ہو جاتا ہے آخر اس کا. بس یہ پھر پہلے تعریف کرنی ہے. اس تو بعد پھر اے حاصل ہونا ہے کیڑا تاکہ پہچانے اس بات کو کہ معرب ان کلمات سے ہے کہ مختلف ہو جاتا ہے آخر اس کا. تو پس لازم آئے گا شاہ کا تقدم علی نفسی. لہذا فينبغي أن يعرف أولا بغير ما عرفه به الجمهور ويجعل ما عرفوه به من جملة أحكامه كما فعله المصنف رحمه. لہذا مناسب یہ ہے کہ مورب کی تعریف کریں پہلے بغیر ما اس کے غیر کے ساتھ جس کے ساتھ جمہوروں نے تعریف کی. اب اس کی تعریف یہ نہ کریں مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر تعریف پہلے کسی اور کے ساتھ کریں. پھر جس کو جمہوروں نے تعریف بنایا ہے اس کو مورب کا حکم بنا کر ذکر کریں اس کو. اب بات واضح ہوگی کہ مورب وہ ہوتا ہے جو غیر کے ساتھ مرکب ہوتا ہے مبنی اصل کے ساتھ مشابت نہیں رکھدا. جیڑا انج دا مورب ہے جیڑا اپنے عامل نال مرکب ہے ایتھے چن کی چڑھنا ہے. چن یہ چڑھنا ہے کہ ہون ان دا آخر عوامل دے مطابق بدلے دا. ہون ان دا آخر عوامل کے مطابق بدلے گا. اے ہون ایک گل بالکل وکھری ہو گئی جی. ہون کوئی دور نہیں جی. کیا کہ لہذا مناسب ہے یا واجب ہے جیڑی گل بھی آخ ٹھیک ہے کہ تعریف کی جائے مورب پہلے مورب کی تعریف کریں پہلے اس تعریف کے ساتھ غیر کے ساتھ جس کی جمہوروں نے یعنی این یختلف تعریف نہ کریں پہلے اس کی تعریف. تو وہ کیا کیا کہ مورب وہ ہوتا ہے جو وہ اسم ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے اپنے عامل کے ساتھ
اور نہیں مشابہت رکھتا مبنی اصل سے۔ مبنی الاصل کے ساتھ۔ اب اس کے بعد یہ حکم بیان کریں اس کا کہ اس کا حکم اور اثر مترتب یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے، سنیں ہی اب بات علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی، تقدم مشار لفظی لازم نہیں آئے گا جی۔ پس واجب ہے مناسب ہے جڑی گل آخر یہ کہ تعریف کی جائے کس کی؟ اولاً اس تعریف کے غیر کے ساتھ کہ تعریف کی ہے وہ مورب کی بھی اس تعریف کے جمہوروں نے بھی اس کے علاوہ اور کریے، اور بنایا جائے اس کو کہ تعریف کی جمہوروں نے مورب کی بھی اس کے ساتھ کیا بنایا جائے؟ مورب کے جملہ احکام سے جو کنے حکم نے انہاں وچ ایک حکم ایک ہوندا آخر مختلف، اس میں سے بنایا جائے جیسا کہ کیا اس کو مصنف نے پوری علامہ جامع لہ رحمہ نے تانوں ایک پوری وضاحت سمجھائی ہے کہ مصنف نے کیوں عدول کیتا، چنگی پڑھی ادھا صفحہ نہ لکھیا جی، تواڈے کول 3-4 صفحے ہونے نے جی۔ بس مناسب ہے یہ کہ تعریف کی جائے مورب کی پہلے اولاً اس تعریف کے غیر کے ساتھ کہ تعریف کی اس تعریف کے اور ساتھ باجہ عرفہ تعریف کی مورب کی بہی اس تعریف کے ساتھ جمہوروں نے اور بنایا جائے اس کو کہ تعریف کی مورب کی اس تعریف اور اس کے ساتھ مورب کے جملہ احکام سے بہی دے مرجے ماں نہیں جڑے پہ نہیں جی جیسا کہ کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے۔ بس مناسب ہے یہ کہ تعریف کی جائے مورب کی اولاً اس تعریف کے غیر کے ساتھ کہ تعریف کی مورب کی اس تعریف کے ساتھ جمہوروں نے، اور بنایا جائے اس تعریف کو کہ تعریف کی مورب کی اس کے ساتھ مورب کے جملہ احکام سے بنایا جائے بنایا ہے اس کو کیا ہے اس کو مصنف نے۔ تعریف آگے کندے مورب دی اگے کافی تو متن پڑھ پہ لو۔ وحکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل لفظا او تکفیرا۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ مصنف علیہ رحمہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کا حکم اور اس کا حکم یہ ہے کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا عوامل کے اختلاف کے سبب سے لفظاً یا تقدیراً۔ کیا مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا اور حکم اس کا یہ کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا عوامل کے اختلاف کے سبب لفظاً یا تقدیراً، اور حکم اس کا یہ کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا عوامل کے اختلاف کے سبب لفظاً یا تقدیراً، اور حکم اس کا یہ کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا عوامل کے اختلاف کے سبب لفظاً یا تقدیراً۔ انہوں کو پڑھ شرم۔ وحکمہ اے من جملۃ احکام المورب وآثارہ المترتبۃ علیہ من حیث ہوا مورب این یختلف آخر۔ بس صبر کر۔ علامہ نے فرمایا ہے وحکمہ اور مورب کا حکم اور مورب کا حکم۔ سوال ہے یہ اضافت ہے، یہ جس طرح الف لام 4 قسم ہوتا ہے نا توفیہ، اس طرح اضافت بھی 4 قسم ہوتی ہے۔ اضافت بھی 4 قسم ہوتی ہے، استغراقی، جنسی، آد خارجی، آد ذہنی پڑھیا پیچھے جن نہیں تھی ہن سن لو۔ اضافت بھی ہے میں 4 قسم۔ تو سوال ہے کہ یہ اضافت ہے استغراقی، یہ اضافت ہے یا جنسی؟ معنی یہ ہوا کہ مورب کے سارے حکم صرف یہی ہے، مورب کے صرف یہی ہے۔ الگ غلط ہے، مورب کے اور بھی احکام ہیں، مورب کے کیا جی؟ سوال ہے کہ جس طرح الف لام 4 قسم کا ہوتا ہے اسی طرح اضافت بھی 4 قسم کی ہوتی ہے، اور حکم میں اضافت یا استغراق کی ہے یا اضافت جنسی ہے، تو معنی ہوا کہ مورب کے سارے حکم یہ ہیں اور کوئی حکم نہیں ہے، لہٰذا یہ معنی۔ حالانکہ مورب کے اور کتنے احکام ہیں؟ توفیہ
اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا کہ یہ اضافت استغراق کی نہیں، یہ اضافت استغراق کی نہیں ہے، سنیں ہی، یہ اضافت استغراق کی نہیں ہے، اے من جملات احکام المورب، اے جملہ احکام المورب، بھئی یہ اضافت عہدی ہے، بھئی مورب کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے، مورب کے ہم شبہ کیا کہ جی اس کا جواب دیا ہے کہ علامہ نے کہ یہ اضافت استغراق کی نہیں ہے، نہیں ہے، شاباش، معنی یہ ہے کہ بلکہ یہ اضافت عہدی ہے اضافت نہ دی ہے جی، کہ مورب کے احکام میں سے بعض حکم یہ ہے، یعنی یہ سارے احکام کا بعض ہے، سارے حکم یہ نہیں ہے، اور بھی اس کے حکم ہے، کس کے؟ او بھلا بھی تو اب علامہ جامی فرماتے ہیں، توجہ کریں یار، کہ بھئی مورب کے جملہ احکام میں سے اور مورب کے جملہ آثار میں سے وہ آثار تے احکام تفسیری، مورب کے احکام، جملہ احکام اور جملہ آثار جو مورب پر مترتب ہوتے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ مورب ہے، اس حیثیت سے کہ وہ مورب ہے، وہ کیا ہے؟ این یختلف آخر، این یختلف جڑا پہلے 7 بار تیرے کو پھیرا دعایا جی، ہاں جی کیا کہ جی مورب سوال سمجھائی، جواب بھی کہ کو نہیں آیا، اچھا جی سوال ہے یہ من حیث و ہوا مورب کی قید کیوں لگائی ہے؟ من حیث و ہوا، مورب کی قید کیوں لگائی ہے؟ اور پائی ککڑ صاحب ایک متن ہے، ایک شرح ہے، کدے کدے سوالاں جواب وچ گم ہوئے، ترجمے بھی گئے تو شرح بھی گئی، 2-4 سوال ہے، طالب علم مروب ہو گئے تو پر سائیں مرے گیا جاندہ پہ، اور بیماری سوال جواب نہیں مقصود ہو، بابے نے جڑی شرح کی تھی وہ سمجھنی مقصود ہے، اسے تے توجہ دیا کرو، بندہ کو ترجمہ بھی ساڑے کھانے چ پیا کہ نہیں، تو کافیہ سمجھا لگا سرک پیا نسلیو، پہلے مسئلہ سمجھنا ہے کہ ناو دا مسئلہ کی ہے، پھر دلیل، پھر سوال، جب دلیل نہ ایک نہ آوے، ناو دے سارے مسئلے آ جان، انہوں عربی ٹھیک ہوگی کہ کوئی نہ دلیل نہ آوے تا کی ہوئے جی، کوئی شرعی مسئلے تھوڑے نے جس تے دلیل تو بغیر چس نہیں ہے جی، کم از کم مسئلہ سمجھ آوے جی، امتحان کر۔ سوال ہے کہ بابے نے کہا ہے من حیث و ہوا، یہ قید کیوں لگائی؟ ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ علامہ نے کہا ہے من حیث ہوا مورب، یہ قید کیوں لگائی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ مورب کے نا حیثیتوں کے اعتبار سے مختلف احکام ہیں، مورب کے حیثیتوں کے اعتبار سے مختلف احکام ہیں، اور خاصیت ہے، مورب اس حیثیت سے کہ وہ فاعل ہے، اس کا حکم ہے کہ وہ مرفوع ہو، مورب اس حیثیت سے کہ وہ غیر منصرف ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہ آئے، مختلف ہیں جی، تو یہ جو حکم ہے نا مورب کا، یہ صرف اور صرف اس حیثیت سے کہ مورب ہے، مورب اس حیثیت سے مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، منصرف ہے، غیر منصرف، اس سے قطع نظر مورب اس حیثیت سے کہ ابا من حیث الابا بڑا چنگا ہے، لیکن صرف انہیں تینوں پاپڑ نہیں کھوایا تو پیڑا ہو گیا جی، سمجھے ہی؟ مورب اس حیثیت سے کہ وہ یہ حکم مورب کا مورب ہونے کی حیثیت سے ہے، کسی اور مورب مرفوع بھی ہوتا ہے وہ اس کی اور حیثیت ہے، منصوب بھی ہوتا ہے وہ اس کی، مجرور بھی ہوتا ہے، مورب منصرف بھی ہے، مورب غیر منصرف بھی ہے، تو فیو ہن مانا کر، اور حکم اس کا کس کا؟ یعنی مورب کے جملہ احکام میں سے مورب کے جملہ احکام میں سے اور مورب کے جملہ آثار میں سے جملہ احسان میں سے ایسے احکام اور آثار جو مترتبہ ہیں مورب پارو اس حیثیت سے کہ مورب ہے، وہ کیا ہے؟ یہ کہ واجہ، وہ یہ ہے، اگلا آگو آخنا پھر مورب ہے جی، یہ ہے کہ مختلف ہو مورب کا آخر، ہاں جی شابہ جی، حکم مورب یعنی جملہ مورب کے احکام سے اور جملہ مورب کے آثار سے ایسے احکام اور ایسے آثار کے مترتب ہے اس پر اس حیثیت سے کہ وہ مورب ہے، یہ کہ مختلف ہو آخر اس کا، اور
हुक्म मोरब का यानी मोरब के जुमला अहकाम से में से और मोरब के जुमला आसार में से ऐसे अहकाम और आसार अहकाम और आसार जो मुतरतबा हैं, मुतरतबा उस पर इस हैसियत से कि वो मोरब है, ये कि मुख्तलिफ हो आखिर उसका। अयिल हर्फुल लज़ी हुवा आखिरुल मोरबी ज़ातन बिअन यतबद्दल हर्फुन बिहर्फिन आखर हकीकतन औ हुक्मन इज़ा कान इराबुहु बिल हर्फि औ सिफ़तन बिअन यतबद्दल सिफ़तुन बिसिफ़तिन उख़रा हकीकतन औ हुक्मन इज़ा कान इराबुहु बिल हरकत। बस अल्लामा ने फरमाया है कि मोरब का हुक्म ये है कि उसका आखिर अवामिल इसका ओए अवामिल अजे रहने दे, जो तो पहुंचांगे मुख्तलिफ हो, उच्ची उसका आखिर मुख्तलिफ हो। और फिर आख मोरब का बिच्छो यार मोरब का हुक्म ये है कि उसका आखिर मुख्तलिफ हो। और फिर एक बारी मोरब का हुक्म ये है कि उसका आखिर मुख्तलिफ हो। हाँ सवाल है जानी जैदुन राय तो जैदन मरर तो बेजैदिन, इसका आखिर दाल है, वो कोई मुख्तलिफ नहीं हुआ जी। अल्लामा ने कहा है कि मोरब का हुक्म ये है कि उसका आखिर मुख्तलिफ हो। सवाल है कि जानी जैदुन रअयतु जैदन मररतु बिजैदिन, आखिर कलमे का आखिर दाल हरफ है, ये मुख्तलिफ नहीं हुआ। आगे समझ ए सवाल है उसका, ए सवाल बनाई दा अन्य बात फिर जवाब समझाने वास्ते। उसका जवाब ये है कि मोरब दो किस्म है। मोरब मोरब दो किस्म है, मोरब बिल हरफ ते मोरब बिल मोरब बिल हरकत। शुक्र है को मुंह जो अचानक निकल गया है। मोरब मोरब दो किस्म का है, मोरब बिल हरफ और मोरब बिल हरकत। इराब बिल हरकत होता है, इराब बिल हरफ भी होता है। हाय बस सदके जावा जी। मोरब दो किस्म है, कौन? मोरब बिल हरफ और मोरब बिल हरकत। हरकत। तो अगर मोरब बिल हरफ है, अगर मोरब बिल हरफ है तो फिर आखिर बदलेगा ज़ात के एतबार से, आखिर। बदलेगा ज़ात के एतबार से। और अगर मोरब बिल हरकत है तो फिर आखिर बदलेगा सिफ्त के एतबार से, आखिर बदलेगा सिफ्त के एतबार से। हाँ जी क्या क्या जी? उसका जवाब यह है कि मोरब दो किस्म पर है, मोरब बिल हरकत और मोरब बिल हरफ। अगर मोरब बिल हरफ है तो उसका आखिर बदलेगा ज़ात के एतबार से, और अगर मोरब बिल हरकत है तो उसका आखिर बदलेगा सिफ्त के एतबार से। फिर एक बार यार उसका जवाब यह है कि मोरब दो किस्म पर है, मोरब बिल हरफ और मोरब बिल हरकत। अगर मोरब का आखिर अगर मोरब बिल हरकत है तो आखिर बदलेगा ज़ाती तौर पर है, और हरफ बदलेगा। अगर मोरब बिल हरफ हरकत है तो उन्होंने मोरब बिल हरफ ते बिल हरकत ही नहीं जुबान ते चढ़दा, बस पहली बारी पढ़े। वो पिछलियां 15 किताबां गईयां खूह खाते जी है। हुण तेने समझ नहीं आती भी की आखे जी है। हालांकि राब बिल हरफ लाब बिल हरकत नहमीर तो पकवान लगे जी। तो जिस उत्ते राब बिल हरकत उन्होंने की आखना मोरब, बिल हरकत तो जिस ते राब बिल हरफ होना है तो और मैं की आखे। चलो जी समझे ही। अच्छा जी, ये कि मुख्तलिफ हो ये कि मुख्तलिफ हो आखिर उसका, आखिर उसका। उन्हें जरा आखिर बदलना है ना, ये दो किस्म है, यानी हरफ और वे खुद आशियत है। यानी ये कि आखिर का इख्तलाफ मुतसव्वर है दो किस्म पर। लिखा हो तो कोई जी एक उन दो का इख्तलाफ बेहस्बी ज़ात, बाईं तौर के बदले हरफ की ज़ात दूसरे हरफ के साथ। दूसरा है इख्तलाफ बेहस्बिल वसफ़, बाईं तौर के बदले हरकत के साथ। पहला है मोरबिल हरफ में, दूसरा है मोरब बिल हरकत में, और दूसरा है मोरब बिल हरकत में। फिर सानी ठोकी जा रहे हैं जी। सुने जी। ऐशा बस है जी। बाकी हरकत जो है ये सिफ्त होती है, क्योंकि उसी के सबब से उसके आखिर को मरफू मनसूब मजरूर कहते हैं, हरकत की वजह से तो कहते हैं। जी और हरकत ये इसकी वजह से इसम को सिफ्त लगती है। ज़ैद उन क्या है, ये मरफू क्यों है? जे ये दाल की वजह से है, ज़म्मा, तो वो क्या हरकत है? ज़ैदन मंसूब है। ये सिफ्त लगी है इसको, केड़ी
منسوب صفت نہیں اسماء صفات انہاں پنجاں نوں اسماء صفات آکھدے ہیں تھوڑے سر چ ماردے ہیں جی واہ جیو تے اے زیدن بے زیدن صفت لگی کن دی وجہ تو لگی تو لہٰذا پھر اے صفتیں ہیں نا ان کی وجہ سے صفتیں بدل رہی ہیں تو لہٰذا کلمے کا آخر بدلا ہے صفت کے اعتبار کہ اس کو مرفوع منصوب مجرور کہہ رہے ہیں دھیان کر یعنی حرف وہ حرف جو مورب کا آخر ہے وہ مختلف ہوگا آخر ہو دا معنی کیتا ہے بے آخر کون مورب کا آخری حرف کیا ہوگا مختلف ہوگا کس طرح ذاتن ایک کدوں ہونا ہے بائیں طور کہ بدلے گا ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ اندہ معنی کر یہ کہ مختلف ہوگا آخر اس کا ہوگا نہیں وہ چل خبر دے دے ماضی یعنی حرف وہ حرف یعنی اے آخر دسے یعنی حرف وہ حرف کی جو مورب کا آخر ہے مختلف ہوگا کس طرح ذاتن دی تصویری وہیں طور کہ بدلے گا ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ حقیقت اب واجہ حقیقت ہے پترا دوسرے حرف کے ساتھ منو چھیڑے نے کہا ورجس پر لے ملے جی یہ کہ پتہ نہیں دماغ جی کی بلا جی یہ کہ مختلف ہو آخر اس کا یعنی حرف وہ جو مورب کے آخر میں ہے مختلف ہو ذاتن یہ تو روکو تو رک جایا کرو یار ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ہر وقت غلطیاں کرنے چکر چندے پہ بھول گیا تم دس دیجیے جی سوال ہے ادھر بے خاصیت ہے جاءنی ابو کا آخر کی ہے حرف ہے کاف بیمار کیا کیڑا حرف ہے حرف ہے کیڑا قاف کاف نہیں اے جانی ابو کا وچ کاف جڑا اے راہ ویندا ابو دا اے مرو رو پڑھن نوں او تو کوئی اضافت کر کے دسنا ہے بھی کندے ول جی آندا کہ کاف ہے جانی ابو کا میں کون سا حرف ہے اور بیماری رائی تو ابا کا میں مرار تو بے ابی کا میں تو دیکھ اس کا جو آخر ہے وہ حقیقتاً ایک حرف دوسرے حرف سے بدل رہا ہے کہ کوئی نہیں ذات بدل رہی ہے واو پہلے واو ہے پھر یا سوال ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ آخر بدل گیا ہے لیکن جاءنی زیدان جاءنی زیدان اور نون جڑا ہے نا وہ تو عرابی وکھرا ہے وہ باہر ہے انہوں وچ نہیں پانا جتوں عراب اتوں دی گل ہے تے رائے تو زیدین پہلے کی سی ہن کی ہے مرر تو بے زیدین سوال ہے مرر تو بے زیدین میں بدلا نہیں ہے وہی ہے جو رائے تو زیدین میں تھا وہی مرر تو بے زیدین میں اسی طرح توفیہ جانی مسلمون جانی مسلمون واو ہے رأیت مسلمین جائے مررت بالمسلمین یہاں بھی جائے یا ہے تو یہاں بدلا کوئی نہیں اس کا جواب دیا ہے کہ حرف سے بدلے حقیقتاً یا حکمن حرف سے یا حکمن ابو ابا ابی میں حقیقتاً بدلا ہے زیدین رائے تو زیدین مرر تو بے زیدین رائے تو مسلمین مرر تو بے مسلمین میں حکمن بدلا ہے کہ نصب والی حالت میں یہ یا نصب کی علامت ہے اور جر والی حالت میں یہ یا جر کی علامت ہے یہ بدلا ہے اس کا جواب دیا ہے کہ اس کا آخر جو بدلے گا ذاتی طور پر کبھی حقیقتاً بدلے گا اور کبھی حکمن بدلے گا تو تثنیہ اور جمع مذکر سالم کی نسبی جری حالت میں آخر بدلتا ہے لیکن حکمن نسبی حالت میں وہ یا نصب کی علامت ہے جر کی علامت ہے جی آخر بدلے اس دا جی او کون سمجھ آئی ہوں حقیقتاً یا حکمن ہون مانا کر سوں حقیقتاً یا حکمن حقیقتاً یا حکمن ہون پچھے سارا مانا کر کے یعنی حرف یعنی حرف وہ حرف کے وہ مورب کا آخر ہے مختلف ہوگا آخر اس کا کیا ذاتن
کے بدلے گا، طور کے بدلے کا ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ، یہ جو بدلے گا حقیقتاً یا حکمن، جب صبر جب کہ ہو جب کہ ہو اعراب مورب کا حرف کے ساتھ. ہاں جی، جب کہ ہو اعراب مورب کا حرف کے اب ساتھ. پچھو کو منع کیتا ہے نا، وہ تو ان کو صرف منع کرایا بھی پھر جوڑ جائے منع کرتا ہوں. وہ جو بیٹھے ہو تو پچھو کو منع کر لینا، حقیقتاً یا حکمن حقیقتاً یا حکمن، جب کہ ہو جب کہ ہو اعراب اس کا و اعراب مورب کا اعراب مورب کا حرف کے ساتھ، بالحرف بالحرف مورب بالحرف مورب بالحرف، آئندہ آخر ذاتن بدل ہے بھی ایک حرف دی جگہ دوسرا حرف ہوتا ہے. اعراب بالحرف کنے نے کہڑے کہڑے واو الف یا پھر آخر واو الف یا پھر یہ تین کچھ ہے نا کہ وکھرے وکھرے نے. اے گل ہے جی اگے چل او او صفاتن بیان یتبدل صفاتن بصفات اخرى حقیقتاً او حکمن اذا کان اعرابه بالحرکت. تو یا یہ ہے کہ مورب کا آخری حرف بدلے گا، ذاتی طور پر نہیں صفت کے اعتبار سے بدلے گا. ذاتی طور پر نہیں بلکہ صفت کے اعتبار سے. اس کی تصویر یہ ہے کہ ایک صفت بدل جائے گی دوسری صفت کے ساتھ. ایک صفت یعنی رفیع حالت بدل جائے گی نسبی حالت کے ساتھ، نسبی حالت بدل جائے گی. اے مطلب ہے زیدن زیدن زیدن. ہاں جی کیا کہ جی یا مورب کبھی کیوں ہے یار، یا مورب کا آخر بدلے گا بدلے گا صفت کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے. کے اعتبار سے. بائیں تو تصویر اس کی تصویر یہ ہے کہ مورب کا جو آخر ہے اس کی ایک صفت بدلے گی دوسری صفت کے ساتھ، اس کی دوسری صفت کے ساتھ، یعنی رفع بدلے گا. بدلے گی جر کے ساتھ. اے مطلب ہے جی سنیں اگے پڑھ حقیقتاً حقیقتاً او حکمن اذا کان اعرابه بالحرکت. بس اگے پڑھی ہے عبارت میں تیرے کھانے چ پوے. یہاں بھی وہی سوال ہے جانی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، یہ اس کا آخر بدلہ ہے، صفت سے بدلی ہے، رفع نصب سے، نصب جر سے. جانی احمد رأیت احمد مررت باحمد، جانی مسلمات رأیت. اب ان دونوں میں آخر جو ہے وہ رفع سے نصب تو ہوئی، آگے کوئی نہیں بدلا. آگے اس کا پھر جواب دیا حقیقتاً و حکمن، حقیقتاً حکمن ہو. زیدن 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 یہ تو حقیقتاً بدل گیا ہے. یہ رأیت احمدہ تے مررت باحمدہ اسی طرح یہ حکمن بدلا ہے. رأیت احمدہ یہ فتح نصب کی علامت ہے اور مررت باحمدہ یہ فتح. اسی طرح رأیت مسلمات یہ جر نصب کی علامت ہے بچیا، اور مررت بمسلمات یہ کسرہ جر کی علامت ہے. اے حکمن بدلے سمجھیو گل. چلو یا صفت یا صفاتن اور پچھوں بھی یا وہ حرف جو مورب کا آخر ہے مختلف ہوگا ذاتن یا صفاتن، بائیں طور کہ بدلے گی ایک صفت ایک دوسری صفت کے ساتھ. حقیقتاً یا حکمن ایک قدوں جب کہ ہو اعراب مورب کا حرکت کے ساتھ. شاباش جی. صفاتن بائیں طور کے بدلے گی ایک صفت دوسری صفت کے ساتھ. ہاں حقیقتاً یا حکمن یہ سمجھ آیا کہ تم جگہ حقیقتاً حکمن کو نہیں سمجھ آیا. جب ہو مورب کا اعراب حرکت کے ساتھ. بالحرکت و بالحرف تے بالحرکت نامیر تو بکوان لگا ہوں تے میں مانے شروع کرتے ہیں بیچ زمین کے فی الارض کمال ہے یار. یا صفتاً بہین طور پر بدلے ایک صفت دوسری صفت کے ساتھ. حقیقتاً یا حکمن جب کہ ہو اعراب مورب کا بالحرکت. کیا لگے اختلاف العوامل اے بسبب اختلاف العوامل الداخلة علیہ فی العمل بأن يعمل بعض منها خلاف ما يعمل البعض الآخر. بس علامہ نے فرمایا کہ مورب کا حکم یہ ہے کہ مورب کا آخری
حرف بدلے گا ذاتن یا صفتن، ذاتن یا اوندا آخری حرف بدلے دا ذاتن یا عوامل کے اختلاف کے سبب سے، عوامل کے چونکہ علامہ نے خود اگے سوال جواب کیتا ہے، اس واسطے انہوں نے پہلوں کر کے تو چس نہیں رہنے جی۔ علامہ اس عبارت کا مطلب بیان کرتے ہیں، علامہ کہ با سببیہ ہے، با بیہ ہے، اور عوامل ہے نا، عوامل کا اختلاف تو کس پر داخل ہوں گے؟ جو داخل ہوں گے کس پر؟ مورب پر، لیکن وہ عوامل مختلف ہونے چاہیے عمل میں، عوامل اور کو خود دسن گسا قید کیوں لائی ہوں وقت تو پہلے دس دیا اگلا ساری 12 سوال کر دے پھر چس نہیں رہنی کہ وہ عمل میں کیا ہوں، وہ اس کی تصویر کہ بعض ان میں سے ایسا عمل کرے جو خلاف ہو دوسرے بعض کے، اگر ایک رفع دیندا ہے تو دوسرا تے جو دوسرا نصب دیندا ہے تو دوسرا این کیا کیا جی اختلاف العوامل یہاں با سببیہ ہے، یعنی با سبب عوامل کے اختلاف کے عوامل جو داخل ہوتے ہیں مورب پر وجہ یہ اختلاف ان کا عمل میں ہو، اختلاف ان کا عمل میں ہو، شکل بچ مختلف نہ ہونا، اور اسماء عاملہ ہیں کہ کوئی نہیں، افعال کی جی، حروف اخ جی ٹھوکی ہے جی، عوامل 3 قسم نہیں اخ جی کیڑے؟ اسماء بھی عاملہ نے جی، حروف اسماء بھی افعال بھی ہیں ایشا باسے، لیکن یہ عمل میں مختلف ہوں، کیا ہوں؟ عمل میں مختلف ہوں۔ ان کی تصویر کی ہے کہ اگر ایک نے رفع دیتا ہے تو دوجا اے معمول ہے، اس اتے ایک عامل ہے رفع دین والا، اے چلا گیا تو دوجا نصب والا ہوئے، اے چلا گیا تو تیسرا، تو پھر اندہ آخر کدی مرفوع رفع ہوئے گا، کدی نصب ہوئے گی تو کدی جار ہوئے گی، سمجھے ہی؟ بے اختلاف العوامل سنیں ایشا بس اور عوامل تک نکا جی حاشیہ لگ ہے۔ سوال ہے اس کا تو مطلب ہے کہ ایک معمول پر 3 عامل اکٹھے داخل ہوں گے تو پھر رفع آوے دا، پھر 3 کٹھے ہون گے تو نصب آوے گی، پھر 3 کٹھے ہون گے تو جار آوے گی۔ وہ واجہ عوامل جمع ہیں، وہ جمع کم از کم کنہ تے بولی جاندی ہے، بس 3 عامل کٹھے آئے تو پھر رفع ہونا ہے، پھر 3 کٹھے آئے تو پھر 3 کٹھے ہے، حالانکہ تو باطل ہے۔ تو بے خاشیت لکھی ہے ہی کہ یہ العوامل کا یہ جو الف لام ہے اس نے جمعیت کو باطل کر دی ہے، جمعیت کو اتھے جنس مراد ہے، جنس عامل کی کو کھانے چ پہ گی بے 3 تو کٹھے ہوندے ہی کوئی نہیں، تو یہاں مراد کیا ہے؟ بے اختلاف العامل، عوامل بمانا عامل، باقی دی جمع کافی چ پڑھی سی وہ تو لکھے جاشیہ دی جی بھی جمع کندی ہے جی ایشا بس۔ اور فاعل لا یاکل کی جمع فوائل آ جاتی ہے کی، ویسے فاعل یاکل کی جمع فوائل نہیں آتی، زارباتن کی زوارب آتی ہے، زاربن کی زوارب نہیں آتی، لیکن چونکہ یہ عامل ہے یہ یاکل ہے کہ لہذا ان دی جمع عامل ان ہوئے تاں بھی ٹھیک ہے، عاملتن ہوئے تاں بھی ٹھیک ہے، آ جاندی جمع۔ اور سنے ہی اے مطلب جمعیت باطل ہو گئی ہو۔ چلو جی بے عوامل کے اختلاف کے سبب سے، یعنی بسبب عوامل کے اختلاف کے ایسے عوامل جو داخل ہیں مورب پر، کس پر؟ بینستور سوال لکھا جے یہ جڑا زید ان قائم نے کون؟ ایتھے بھی آخر بدلیا رفع آیا پہ تے ایتھے اتے تے عامل کوئی داخل نہیں ہے گا، عامل او تھلے لکھے بینستور اس دخول تو مراد عام ہے بھئی وہ لفظ ہو یا وہ معنی ہو، لفظ ہو بھئی اعراب ہر جو ہے نا لفظی اعراب ہو یا معنوی اعراب ہو، دونوں مراد ہیں جی داخل اس پر، تو مختلف ہوں
عمل میں ایتھے ٹیلی سارا بائیں طور یہ تصویر ہی عمل کرے بعض ان عوامل سے خلاف اس کے کہ عمل کرے دوسرا بعض ایک رفع دے وے تو دوسرا وہ نصب دے وے تو تیسرا جی اختلاف کے سبب یعنی باسبب عوامل سے مراد عامل جمعیت باطل ہو گئی ہے جی یعنی باسبب عوامل کے اختلاف کے ایسے عوامل کے داخل ہوتے ہیں مور پر مختلف ہوں اختلاف ان کا ہو کس میں عمل میں اس عمل دی تصویر بھائی تو کہ عمل کرے بعض ان سے خلاف اس کے کہ عمل کرتا ہے بعض دوسرا جی عوامل کے اختلاف کے سبب یعنی بسبب عوامل کے اختلاف کے وہ ایسے عوامل ایسے عوامل جو داخل ہیں داخل ہیں مورب پر کئی طور پر عمل کریں بعض ان عوامل میں سے خلاف اس کے کہ جو عمل کرتا ہے بعض دوسرے بعض سمجھائیے جی اگے جی وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا اخْتِلَافَهَا بِقَوْلِهِ فِي الْعَمَلِ لِأَلَّا يَنْتَقِدَ بِمِثْلِ قَوْلِنَا صبر کر بے اور عاشیت کے سوال لکھے ایک ہوتا ہے مستفہم عن ہو کیا ہوتا ہے ہم ان جس سے سوال کیا جائے مثلا دیکھی کسے پوچھا جا زیدن کسی آکھیا کی جاء زید دوجی آکھیا من زیدن من زید یا انہیں آکھیا رائے تو زیدن اور دوجی آکھیا من زیدن کیڑے زید نو ویکھیا تو یا کسی آکھیا مرر تو بزید اس آکھیا من زیدن اور کیڑے زید کو گزرے ہیں تم سنے کہ نہیں تو یہاں آخر میں حرکتیں بدل رہی ہیں لیکن عوامل کوئی مختلف نہیں سارے تو میں نہیں چڑھے پہ جی کہ کوئی نہیں تو ان کا جواب ہے کہ یہ حرکات حکایہ ہیں یہ عوامل کے سبب سے نہیں ہیں یہ حرکات حکایت ہو رہی ہے حکایت سنیں وہ جمیں دا اس تے اعراب ہونا نا عامل دے سببوں جس لئے انہوں مستفہم عن ہو بنانا ہے تو پھر اومی پڑھنا ہے من زیدن من زیدن من زیدن من زیدن تو اے اعراب عامل حرکتاں بدلیاں نے عامل کو نہیں بدلیا تو ان کا جواب ہے کہ یہ حکائی حرکتیں ہیں کون سی وہ اصل میں عامل کے تحت جو ہے وہ اس کی حکایت کی ہے جی من کی وجہ سے نہیں آئی ہیں آگے چلو جی وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا اخْتِلَافَهَا بِقَوْلِهِ فِي الْعَمَلِ لِأَلَّا يَنْتَقِدَ بِمِثْلِ قَوْلِنَا إِنَّ زَيْدًا مَضْرُوبٌ وَإِنِّي ضَرَبْتُ زَيْدًا وَإِنِّي ضَارِبٌ زَيْدًا فإن العامل في زيدا في هذه الصور مختلف بالاسمية والفعلية والحرفية مع أن آخر المورب لم يختلف باختلافه سوال ہے علامہ جامی علیہ الرحمہ نے یہ باختلاف العوامل کی وضاحت کرتے ہوئے فی العمل کی قید لگائی تھی کہ وہ عمل کے اندر کیا ہوں مختلف ہوں کہ جو عمل ایک کرتا ہے دوسرا وہ عمل نہ کرے یہ قید کیوں لگائی ہے یہ ہاں جی سوال ہے کہ علامہ جامی علیہ الرحمہ نے تعریف میں فی العمل کی قید لگائی اور واجہ تعریف چلائے چھنکنے بے اختلاف العوامل کی وضاحت کرتے ہوئے عوامل کی وضاحت کرتے ہوئے فی العمل کی قید لگائی فی العمل کی قید لگائی ہے کہ وہ عمل کے اندر مختلف ہوں وہ عمل کے اندر مختلف ہو یہ قید کیوں لگائی صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ عوامل مختلف ہوں عمل میں مختلف ہوں کہ قید کیوں لگائی اس کا جواب یہ ہے علامہ جامی فرماتے ہیں پتر ہم نے یہ قید اس لیے لگائی ہے کہ مثلا دیکھو انا زیدن مضروبن میں زید کیا ہے اور عامل کون ہے وہ کی شے ہے یہ بول جڑا بولنا ہے وہ بول انی ضرب تو زیدن میں زید کیا ہے منصوب ہے کس نے نصب دی ہے او کیڑا فعل ہے ضربتو نے انی ضاربن زیدن میں زید کیا ہے کس نے ضرب دی ہے اسم نے یہ تینوں جگہ زیدن منصوب ہے عامل بدل رہے حرف ہے فعل ہے اسم ہے عامل بدلے ہیں آخر کوئی نہیں بدلا آخر اس لیے ہم نے قید لگائی ہے کہ وہ شکلیں نہ بدلیں شکلیں نہ بدلیں عمل بدلے تو یہاں صرف شکلیں بدلی ہیں عمل سب کا ایک ہے انہ دا بھی عمل نصب ضربتوں دا بھی عمل
ضاربن دا عمل بھی نصب ہے، تو حالانکہ مختلف ہیں، اسم فعل حرف ہیں، لیکن چونکہ عمل میں مختلف نہیں ہے. نہیں ہے، اس لیے جو زید ہے وہ مختلف، اس کا آخر مختلف نہیں ہوا. تو آخر مختلف تب ہوگا جب وہ عوامل عمل میں مختلف ہوں، جب وہ صرف شکل میں مختلف نہ ہو بلکہ عمل میں. تو یہ عمل میں مختلف نہیں ہے، اس لیے آخر مختلف نہیں ہوا. ہاں جی کیا کہ جی تو اس کا جواب یہ ہے. علامہ جامی صاحب نے جواب دیا، او بلا بھی تو میں کی شے ہے، تو خیر بڑی شے میں. جی علامہ جامی صاحب نے جواب دیا سوابے تک پورا پاوا ایک پاسا چکیا سیر تے تو. جی انا زیدن مضروب میں زیدن یہ منصوب ہے، اس کا عامل انا حرف ہے. اور انی ضربت زیدن میں زیدن یہ منصوب ہے، اس کا عامل ضربت فعل ہے. اور انی ضارب زیدن میں زیدن یہ منصوب ہے، اس کا عامل ضارب اسم ہے. اس کا آخر عوامل کے اور بیماری اس کا آخر نہیں بدلا، نہیں بدلا، حالانکہ عوامل مختلف ہوئے ہیں، حرف ہے، فعل ہے، اسم ہے. محض تخصیص کیا، خاص کیا ہم نے عوامل کے اختلاف کو اختلاف کے ہونے کے ساتھ عمل میں ہونے کے ساتھ عمل میں بھی ایسا جی قید لائی کہ وہ سارے عوامل عمل میں مختلف ہوں، وہ سارے عوامل عمل میں مختلف ہوں. کیوں قید لگائی؟ تاکہ نہ ٹوٹ جائے ہمارے قول کی مثل کے ساتھ، اسم کے ساتھ کی نہ ٹوٹ جائے. بھی دیکھو عوامل کا اختلاف ہوا ہے لیکن مورب کا آخر کوئی نہیں بدلے، اے ٹوٹنا ہے بھی تعریف جامع نہیں، تعریف جامع نہ رہی. ہمارے قول انا زیدن مضروب انا زیدن مضروب انی ضربت زیدن انی ضارب زیدن. ضارب زیدن پس بے شک عامل زیدن میں ان تینوں صورتوں میں مختلف ہے، اسمیت کے ساتھ کندے وچ ضارب زیدن اور فعلیت کے ساتھ کس میں اور حرفیت کے ساتھ، انا زیدن مضروب باوجود اس بات کے کہ مورب کا آخر نہیں مختلف ہوا عامل کے اختلاف کے سبب. عامل بدلیا آخر کوئی نہیں بدلیا، تو وہ یہ کہ عامل عمل میں مختلف ہوں تب آخر بدلے گا، یہ عمل میں مختلف نہیں ہے. جی اور بعض خاص کیا ہم نے عوامل کے اختلاف کے ہونے کے ساتھ عمل میں مختلف ہوں تاکہ نہ ٹوٹے ہمارے قول کی مثل کے ساتھ. انا زیدن مضروب اور انی ضربت زیدن اور انی ضارب زیدن، کیونکہ عامل زیدن میں ان صورتوں میں مختلف ہے اسمیت، انہوں نے فی زیدن اعراب ہی کہیے. مختلف ہے اسمیت اور فعلیت اور تجھے کہو جی نشان لا دینے کا جی میں دکھا سکتا ہوں. فی جارہ کے بعد نصب آتی ہے، فی زیدن جامی میں نے خود دیکھا ہے. جی اینج تونا تندے نے مفتیان سو بجل سمجھ ہوتی کو نہیں، یہ ساری بیماری یہی ہے. جی باوجود اس کے کہ مورب کا آخر نہیں کتاب چو کنکر کیتی ہوں اگلا پچھلا کخ پتہ نہیں ہوں. جی اور محض خاص کیا ہم نے عوامل کے اختلاف کو اختلاف کے ہونے کے ساتھ عمل میں تاکہ یعنی وہ عمل میں عوامل مختلف ہوں، سارے نصب دینے والے نہ ہون، سارے جر دینے والے نہ ہون، سارے رفع دینے والے نہ ہون. جی ہمارے قول کی مثل کے ساتھ انا زیدن مضروب اور انی ضربت زیدن اور انی ضارب زیدن، کیونکہ عامل زیدن میں ان تینوں صورتوں میں مختلف ہے، اسمیت کے ساتھ اور فعلیت کے ساتھ اور حرفیت کے ساتھ، باوجود اس بات کے کہ مورب کا آخر نہیں مختلف ہوا عامل کے اختلاف کے سبب سے. جی